السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، میری دعا ہے کہ جس آنے والے طوفان کے بارے میں ایک شور شغافہ اور طوفان مچا ہوا ہے، زبانی طوفان، اللہ تعالی ہم سب کو، تمام مسلمانوں کو اس طوفان سے بچائے اور محفوظ رکھے۔ سب آمین کہہ دیجئے۔ بات کیا ہے؟ ہم اپنی زندگی میں کئی بار سنتے چلے آئے ہیں فلاں تاریخ کو بڑی آندھی اور موسلادھار بارش اور طوفانی بارش اور سمندری طوفان اور فلاں، یہ ساری چیزیں سنتے چلے آ رہے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کیا یہ طوفان کس کے حکم سے آتا ہے اور کس کے حکم سے ختم ہوتا ہے؟ آپ بھی مانتے ہیں، میں بھی مانتا ہوں کہ ہر کام اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی پتا بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلتا، ہمارا ایمان اور یہ یقین ہے۔ جب گناہ زیادہ ہو جائیں، اللہ اور اس کے رسول کی معصیت اور نافرمانی بڑھتی چلی جائے، تو اللہ تبارک و تعالی مختلف قسم کے ہلکے پھلکے عذاب، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، بڑے عذاب سے پہلے ہم ان کو چھوٹے چھوٹے عذاب دے کر کے جھنجھوڑتے ہیں، شاید اب یہ باز آ جائیں، شاید اب یہ سدھر جائیں، اب شاید اللہ رسول کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ یہ میرے سارے بندے جنت میں جائیں، اللہ نہیں چاہتا کہ جہنم میں جائیں، لیکن اللہ نے انسانوں کو یہ ڈھیل دی ہوئی ہے کہ تم چاہو تو جنت کا راستہ اپنا لو، چاہو تو جہنم کا راستہ اپنا لو۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، شکر گزاری کا راستہ اپنا لو یا کفران نعمت کا راستہ اپنا لو، یہ انسان کے بس میں اللہ نے دے دیا ہے۔ اور شیطان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کو ناشکری کے راستے کو پر گامزن کرے اور جہنم میں اپنے ساتھ لے کے جائے۔ اور رب تبارک و تعالی نے ہر انسان کے ساتھ ایک قرین، جس کو چاہے آپ فرشتہ بھی کہہ لیں، وہ مقرر کیا ہوا ہے، یہ اس کو تلقین کرتا ہے کہ یہ نیکی اپنا لے، یہ اختیار کر لے، یہ اختیار کر لے، اس برائی سے اپنے آپ کو بچا لے۔ یہ اس کا ضمیر اس بات پر گواہی دیتا ہے کہ ہاں جو میں یہ کام کر رہا ہوں یہ غلط ہے۔ یہ احساس کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ وہی اسی قرین اور فرشتے کی بنا پر جو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ لیکن حضرت انسان کی تاریخ ہمیں یہ بتا رہی ہے، جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی مریض ہو گیا، ڈاکٹر کے پاس گئے، دوائیاں لے کر کے آئے، اس نے کہا جی یہ پورا کورس ہے، 1 ہفتہ پورا کورس کرنا ہوگا۔ اب 2 دن 3 دن دوائیاں کھائیں، کچھ تھوڑی صحت یابی آ گئی، اب سستی ہوئی، دوائی ساری رکھی رہ گئی، بڑی قیمتی دوائیاں تھیں، یوں ہی ضائع گئیں۔ یہ ایک انسان ایسا کر بیٹھتا ہے، لیکن رب تبارک و تعالی کی ذات سے متعلق انسان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وہ کیا؟ رب تبارک و تعالی نے اپنے کلام پاک میں ذکر کیا کن لوگوں کا؟ کافروں کا، مشرکین مکہ کا۔ ان کا کیا طریقہ کار تھا؟ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب یہ کشتی میں سوار ہوتے اور کشتی بھنور میں آ جاتی اور سمندر کی لہریں اس کو ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر، اب ان کو خدشہ ہوتا کہ اب ڈوبے ہم، اب ڈوبے، تو دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، خالصتاً اللہ کو پکارتے۔ حالانکہ 360 جھوٹے خداؤں کے ماننے والے تھے، یہ سب کو چھوڑ دیتے۔ کون؟ یہ مشرکین مکہ۔ فلما نجاہم الی البر اذا ہم یشرکون، رب فرماتا ہے جب ہم ان کو نجات دے دیتے، خشکی تک پہنچا دیتے، اب پھر دوبارہ شرک کرنے لگتے۔ یہ کن لوگوں کا وتیرہ؟ کافروں کا۔ لیکن آج مسلمانوں نے، کلمہ گو نے بھی یہی وتیرہ اپنا لیا اور اختیار کر لیا
کہ پہلے تو طوفان جب آتا ہے یا کوئی مصائب و تکالیف اور پریشانیاں آ جاتی ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور جب وہ طوفان چلا جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، وہ مصیبت سے نجات مل جاتی ہے، کہتے ہیں جی وہ تو سمندر میں طوفان آ رہا تھا، وہ عبداللہ شاہ غازی نے اس کو واپس کر دیا، لوٹا دیا۔ آپ کے قدموں ہی کا فیضان ہے کہ گزشتہ چند سالوں کی اگر ہسٹری پر غور کر لیا جائے تو نظر آتا ہے کہ کتنے ہی خطرناک سمندری طوفانوں نے نہ جانے کتنی بار کراچی کا رخ کیا، لیکن وہی بات ہے کہ اہل نظر کہتے ہیں کہ شاہ غازی کا خاص فیضان۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو مردہ ہے، جس کے اندر جان ہی نہیں ہے، وہ جانداروں کی کیا حفاظت کرے گا؟ وہ کیسے یہ لوٹائے گا؟ یہ تو مشرکین مکہ سے بھی بڑھ کر کے بڑا شرک کر رہے ہیں۔ کلمہ گو مسلمان اپنے آپ کو کلمہ گو کہلاتے ہیں اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے ان کافروں اور مشرکوں سے بھی 10 قدم آگے بڑھے ہوئے ہیں شرک کے اندر۔ اور رب تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کے بارے میں بھی قرآن پاک میں ذکر فرما دیا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا۔ رب تبارک و تعالی نے طور پہاڑ کو ان کے اوپر کھڑا کر دیا، اب ان کو لگا بس ہم تو اب کچھ لے جائیں گے اور مر جائیں گے، ہلاک و تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ رب نے فرمایا کہ پوری قوت کے ساتھ تم اس کو سنو اور مضبوطی سے تھامو، اس کے مطابق عمل کرو۔ کہنے لگے جی 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 ہم نے سنا، ہم سنا، لیکن بعد میں کیا ہوا؟ وَعَصَيْنَا، اور ہم نے نافرمانی کری۔ یہی آج کا مسلمان کلمہ گو کر رہا ہے، پہلے اللہ سے دعا کرتا ہے یا اللہ اذانیں دے رہے ہیں، طوفان آ رہا ہے، اذانیں دے رہے ہیں، اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مصیبت ٹال دیتا ہے تو اب پیروں کی طرف کے فلاں پیر نے، فلاں بزرگ نے، فلاں ولی نے یہ آنے والا طوفان جو ہے وہ ٹال دیا۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کی وجہ سے جو انہوں نے بچڑا بنایا ہوا تھا سونے کا، اس کی محبت ان کے دلوں میں تھی۔ آج اللہ سے زیادہ محبت ان مشرکین جو کلمہ گو ہے لیکن شرک کر رہے ہیں، ان کے دلوں میں یہ قبر والوں کی محبت زیادہ ہے، اللہ سے محبت زیادہ ہے۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اگر ایمان والے ہو تو ذرا سوچو تو صحیح، آپ ان سے کہہ دیجئے اگر ایمان والے ہو تو ذرا دیکھو تو صحیح، تم کس طرف جا رہے ہو، کیا تم کو یہ شیطان حکم دے رہا ہے اور تمہیں یہ ملا مولوی کیا حکم دے رہے ہیں، تمہارا ایمان تم کو کس طرف لے کر کے جا رہا ہے؟ یہی ایمان ہے تمہارا کہ اللہ کو بھی پکارا اور ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی نماز میں کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور سلام پھیرنے کے بعد کہتے ہیں یا علی مشکل کشا میری، یا غوث یا فلاں اور یا فلاں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس شرک سے اپنے آپ کو بچائیے، انشاءاللہ تعالی آنے والے تمام طوفانوں سے نجات مل جائے گی۔